بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے حوالہ سے چند باتیں رکھتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالہ سے بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ کے اسماء اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کا مقام نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مضامین، اور آخر پہ ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالہ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات سورہ فاتحہ کے اسماء کے حوالہ سے کتب تفاسیر کے اندر سورۃ فاتحہ کے مختلف اسماء کثیر تعداد میں ذکر کیے گئے۔ ان میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ام القرآن کے ساتھ سورۃ الحمد، اور اس کے ساتھ ام الکتاب، الوافیہ، الکافیہ، الشفاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، ایسے کئی نام تفاسیر کے اندر نقل کیے گئے۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا چونکہ قرآن شریف، قرآن پاک جو ایک کتاب ہمیں نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قرات کی صورت کے اندر قرات کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آیا فاتحۃ الکتاب، جیسے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی، مطلب اس کی کامل نماز نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ الگ حکم ہے کہ یہ انفرادی بندے کے لیے ہے، امام کے پیچھے الگ حکم ہے۔ تو بہرحال فی الوقت فاتحۃ الکتاب کے حوالہ سے کہ یہ نام قرآن شریف کے اندر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو ام القرآن، کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، چونکہ پورے قرآن کی بنیاد، پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ پورے قرآن کا مقصود جو ہے وہ 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 1 الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ نمبر 2 مرنے کے بعد اٹھنا۔ نمبر 3 قضاء و قدر، اور نمبر 4 نبوت۔ اور ان ساری چیزوں کا ذکر سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ اور اس سلسلہ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ہے۔ الحمدللہ
ام القرآن ہے اور ام الکتاب۔ تو اس حوالہ سے یعنی یہ ذکر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الحمد، وہ اس حوالہ سے کہ حمد بھی ہے، کیونکہ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی خوبیاں اللہ کی بڑائیاں اس کے اندر بیان کی گئیں، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ اس کے اندر ہوا، اللہ کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اس بنیاد پر اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ اس حوالہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، جس شخص کو بچھو نے کاٹا تھا، اس پر آپ نے پڑھ کے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا، اور بعد میں جب یہ تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اس وقت یہی کریم آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے، میں نے ام الکتاب پڑھ کے دم کیا۔ تو اس حوالہ سے ام الکتاب نام بھی قرآن اس سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا۔ اس کے ساتھ دیگر اسماء بھی موجود ہیں، الوافیہ، الکافیہ، الشفاء، اور اس کے ساتھ سورۃ الصلاۃ اور سورۃ الدعاء، ان اسماء کے ساتھ بھی اس سورت کو یاد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے نزول اور آیات کی تعداد کے حوالہ سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، اور یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اس سے قبل سورہ علق اور سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہو چکی تھیں۔ ان کے بعد اگر کوئی مکمل سورت نازل ہوئی تو وہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی مکمل پوری سورت وہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور اس کے نازل ہونے کے حوالہ سے مفسرین نے جو چند باتیں ذکر فرمائیں وہ مختلف نظر آتی ہیں، تو اس حوالہ سے یہی بات قابل غور ہے اور اسی بات کی طرف زیادہ ترجیح ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ شریف کے اندر بھی۔ اس کا 2 دفعہ نزول ہوا، اور 2 دفعہ نازل ہونا یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اس کے مرتبہ اور مقام کو بیان فرماتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ سورت کی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر، قرآن شریف کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور قرآن سورۃ فاتحہ کے جو مضامین ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ چند باتوں کے اندر ہے، تو انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سورۃ فاتحہ کے مضامین ہم دیکھیں تو اس کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہوا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام بلائیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر نبوت کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر عبادت کا بیان ہے، سورہ فاتحہ کے اندر وعدہ اور وعید کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر قصص اور امثال کو بیان کیا گیا، سورہ فاتحہ کے اندر مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر آیا، اور سورۃ فاتحہ کے اندر دعا کا بھی ذکر آیا۔ تو یہ سارے مضامین سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب بندہ غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، اور بہترین صحیح سنی عالم دین کے پاس بیٹھ کے جب اس کی بندہ گتھلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے مضامین کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سورہ فاتحہ کے فضائل کا معاملہ ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔
حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، مطلب میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز میں تھا، تو دوران نماز نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زماں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مگر میں حاضر نہیں ہوا، میں تاخیر سے گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آئے نہیں، میں نے بلایا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو اس موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ انفال کی آیت بینات کو تلاوت فرمایا، سورہ انفال کے اندر، کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فرمایا پھر حاضر ہو جاؤ، جس کام کے لیے بھیجیں وہ کام کرو، اور جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے آ کے نماز پھر شروع کر لو۔ تو یہ سورہ انفال کی آیت کا یہ مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اور یہ اللہ کے رسول کی انفرادی شان ہے کہ جہاں بھیجیں بات سنو کام کرو، جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے ہو پھر وہیں سے آ کے شروع کر لو، نماز کے اندر ہی رہو گے، تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ رب نے اپنے محبوب کو عزت اور اعزاز عطا فرمایا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ باتیں بیان فرمائیں تو ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ حضور نے فرمایا اب چل آگے ہو، بیٹھ جاؤ، تو مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کی میں تمہیں تعلیم دوں گا۔ اور حضرت سعید بن معلا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم جانے لگے تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ تو اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے عظیم ترین صورت پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح کئی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، اور اس کے اندر ایک اور قسم کی چاشنی اور ایک اور قسم کی مٹھاس نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس حضور تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے جناب ابی بن کعب کو طلب فرمایا، تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ وہ نماز مکمل کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سلام عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا، کیوں تاخیر کر دی، کیوں دیر سے آئے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نماز میں تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے پھر وہی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تلاوت فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ اور وہی مضمون جو پہلی حدیث کے اندر ہے کہ اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو کائنات کے اندر کسی اور شخص کے لیے نہیں۔ یہ اعزاز رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور ابھی بھی تم حضور کو عام بندوں کی طرح سمجھو تو پھر کیسی بات ہے یہ؟ حضور بلائیں، کسی بازار بھیجیں، کسی کام کے لیے بھیجیں، سارے کام کر کے آ جاؤ، جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے پھر شروع کر لو۔ نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ
کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں، میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تورات میں نازل نہیں ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ فرمایا تمہیں ایسی صورت کی تعلیم دیتا ہوں کہ اس جیسی نہ زبور، نہ تورات، نہ انجیل، نہ قرآن میں یہ وہ عظیم صورت ہوگی کہ اس جیسی کہیں اور صورت نازل نہیں ہوئی۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ حضور نے فرمایا ابی بن کعب سے تم نماز کیسے ادا کرتے ہو؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور القرآن پڑھی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ شریف پڑھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جناب ابی بن کعب نے عرض کیا نا کہ حضور میں نے نماز کے اندر الکتاب پڑھی ہے، فاتحۃ الکتاب پڑھی ہے، حضور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال بری آواز میں ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی مثل نہ تورات میں نہ کوئی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، کہیں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جو شان صورت فاتحہ کی یا کسی اور صورت کی نہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت فاتحہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس جیسی کوئی اور صورت نازل ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کو یوں کر کے بھی اس کا ایک انداز دیکھیں، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ کے اسماء کے حوالہ سے بات کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا، رکے، تو وہاں سے ہمارے پاس کوئی شخص آیا یا کوئی لڑکی آئی جس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ لوگ مسافر ہیں، تو سنا ہے مسافروں کے پاس اس طرح کے کوئی علاج معالجے ہوتے ہیں، ہمارے سردار کا علاج کر دو۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس پیغام لانے والا پیغام لایا تو ہم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب ان کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ اگر ہم دم کریں تو تم اس کے بدلے میں کیا دو گے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو اس کے سردار نے کہا یا ان لوگوں نے کہا کہ ہم 30 بکریاں آپ کو دیں گے، 30 بکریاں دیں گے۔ تو اس وقت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے ان پہ دم کر دیا۔ جب دم کیا نا تو خالق کائنات نے ان کلمات کی برکت سے اس بادشاہ کو، اس قبیلے کے سردار کو صحت یابی عطا فرما دی، وہ تندرست ہو گیا، اس کو شفا مل گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ پاک نے اس بادشاہ کو، سردار کو صحت عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے اس کو سورۃ الشفا بھی یعنی کہتے ہیں کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے، اور اس کے کئی پڑھنے کے انداز بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی اس کا بیان کیا گیا فضائل کی کتابوں کے اندر کہ جو شخص جیسی بھی درد ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے 7 بار سورۃ فاتحہ شریف پڑھے، لیکن سورۃ فاتحہ شریف پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھے، اللہ پاک کی بارگاہ سے امید کامل ہے کہ اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس کے کئی فضائل سورۃ فاتحہ کے حوالہ سے، آئیے اس کو ایک اور خوبصورت انداز میں دیکھیے، اور یہ بہت پیارا انداز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
حضور علیہ السلام کے پاس جناب جبریل تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے اوپر سے کسی چیز کی آواز سنی، جیسے کسی چیز کی چرچراہٹ کی آواز سنی، تو اس آواز کے سننے پر پوچھا گیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آواز آسمانوں کے ایک دروازے کی آواز ہے، آسمانوں میں ایک دروازہ جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آسمانوں کے ایک دروازے کو آج کھولا گیا ہے اور اس کے کھولنے کی آواز ہے، اور کمال لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی اس کو نہیں کھولا گیا، آج پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے، آج سے پہلے وہ فرشتہ بھی کبھی نہیں آیا، وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ زمین پہ آیا ہے وہ آج سے قبل کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور اس فرشتے نے آ کر سلام کیا ہے، اس فرشتے نے آ کے سلام کیا ہے اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ کے رسول آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، مبارک ہو 2 نوروں کی، ایسے 2 نور آپ کو عطا فرمائے گئے، آپ سے قبل جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ خوشخبری نہیں دی گئی، کسی کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے، یہ کسی کو کمال نصیب نہیں ہوا جو اعزاز آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یقیناً سوال تو آیا ہوگا ذہن کے اندر کہ یہ 2 نور کون سے ہیں، کیسے 2 نور ہیں؟ تو بتایا گیا ایک نور فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ وہ خاص انعامات ہیں جو رب نے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائے ہیں، کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو سامعین محترم، یہ سورۃ فاتحہ کے متعلق چند ایک باتیں تھیں جو تھوڑے وقت کے اندر ہم نے پڑھی اور سنی۔ اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی پڑھنے سننے کے اندر، اللہ پاک معاف فرمائے اور اللہ پاک اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔